بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کل کا جوان ہے وہ سب سے زیادہ اللہ میاں سے ناراض ہوتا ہے، مولوی سے اتنا ناراض نہیں ہوتا، وہ اللہ میاں سے بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے میاں وہ دیکھو مولانا صاحب عمل بتا کے گئے تھے، کئی نے تو میرے سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ عمل کریے تو یہ ملے گا، تو کچھ کے تو فون آئے کہ جی ہاں پورا ہو گیا جو آپ نے بتایا تھا، ماشاءاللہ وہ ہمیں مل گیا۔ اب چونکہ دعا کرنا عبادت ہے، توجہ چاہتا ہوں میں، یہ جو دعا کرنا ہے نا، یہ جو آپ ایسے کرتے ہیں ایسے، اسے آپ ہلکا کام نہ سمجھیے۔ یہ جو ہاتھ پھیلا کے بیٹھنا ہے خدا کے سامنے، اسے آپ چھوٹا موٹا کام نہ سمجھیے۔ نماز سے بہتر ہے ہاتھ پھیلانا، مگر بندے کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے۔ ہاں، بندے کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے۔ تو ابھی غور فرمائیں، اور رحمت سمجھا رہا ہوں کہ نبی کس طرح رحمت ہیں اور اللہ کس طرح رب ہے، اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیں، بڑا مسئلہ گہرا ہے، تمہیدی میں آج کی مجلس گزرے گی، لیکن لفظ دیکھیے آپ۔ کہا تو نے دنیا میں مجھ سے کچھ دعائیں مانگی تھی، میں نے وہ دنیا میں تیری دعائیں قبول نہیں کی تھی، لیکن تیرا دعا کرنا عبادت تو ہے نا، عبادت تو نے کی دعا مانگ کے مجھ سے، تو یہ جو دعائیں قبول نہیں کی تھیں یہ ان کا اجر ہے جو میں نے دنیا میں تجھ کو نہیں دیا تھا، اب دے رہا ہوں تجھے۔ تو پتہ بندہ کیا کہے گا، پروردگار کاش تو دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، اس لیے کہ جو کچھ مجھے ملا وہ تو وہیں رہ گیا، اور جو دعا قبول نہ ہو کے ملا وہ میرے ساتھ، تو پروردگار تو میری کوئی دعا ہی قبول نہ کرتا۔ اب میں اسی لیے کہتا ہوں جوانوں، کائنات کی جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو اپنے ہاتھ اپنے خدا کے سامنے ضرور پھیلانا، یہ سوچ کے نہیں کہ ملے گا، نہیں، یہ سوچ کے اگر ملے گا تو دنیا بنے گی، نہیں ملے گا تو آخرت بنے گی۔ یعنی دعا کرنے میں دونوں فائدے ہیں، قبول ہو رہی ہے تو وہ مل ہی گیا جو ہم مانگ رہے تھے، قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اگر کوئی مولوی وعدہ کر لے اس پہ اعتبار ہے، ذاکر وعدہ کر لے اس پہ اعتبار ہے، نوح خان وعدہ کر لے اس پہ اعتبار ہے، اور جس نے بغیر مانگے اتنا سب کچھ دیا ہو اور پھر وہ کہے مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ بعد کا لفظ سنیے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے اکڑیں گے۔ ماشاءاللہ شارجہ کے جوان بیٹھے ہیں، ذرا غور فرمائیں اس پہ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے اکڑیں گے۔ عبادت سے مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز، یعنی روزہ نہیں، جو لوگ میری عبادت سے اکڑیں گے، چھٹے امام نے فرمایا عبادت سے مراد ہے دعا، یعنی جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کریں گے میں ان کو عنقریب جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایسا رحیم معبود کوئی دیکھا آپ نے؟ ہم نے تو اچھا دنیا کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ماموں سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، چچا سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، دوستوں سے رشتے بڑے مضبوط ہیں، کب تک؟ جب تک آپ ان سے کچھ نہ مانگیں۔ بڑا مسئلہ ہے بھائی واقعی۔ اچھا یہ میری بات کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آج آپ کا رشتہ ماموں بڑے اچھے لگ رہے ہیں دور سے، خالو چچا ددھیال ننیال، ارے مجھ پہ مر مٹتی ہے، کب تک؟ جب تک آپ کو کوئی ضرورت نہ پڑے اور آپ ان سے سوال نہ کریں۔ میں آپ سے کہہ کے دیکھتا ہوں، ذرا مانگ کے دیکھیے ضرورت کے وقت، چاہے جتنا دینے والے ہوں، ایک دفعہ دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، تیسرے دن ممانی کہلوا دے گی ماموں گھر پہ نہیں ہے، چچی کہلوا دے گی گھر پہ نہیں ہے چاچا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے استاد ایک مثال دیتے ہیں کہ گٹکے اور بیڑی کی کیا حقیقت ہے۔ کچھ ہے، 6 دن تک آپ ایک آدمی سے مجلس میں مانگیے، 7ویں دن آپ کو دیکھ کے راستہ نہ بدل دے، ارے کم وقت جب بھی آتا ہے مجھے سے مانگتا، اپنا کبھی نہیں دیتا، ہمیشہ آتا مجھ سے مانگتا۔ چچا بڑے اچھے لگ رہے تھے لیکن جب مانگا دوریاں پیدا ہو گئیں، ددھیال اچھی لگ رہی تھی، جب مانگا دوریاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ اسی لیے تو کہتا ہے ان سے کیوں مانگتے ہو جو رشتہ توڑ رہے ہیں، اس خدا سے
کیوں نہیں مانگتے؟ جتنا مانگتے چلے جاؤ گے خدا سے قریب ہوتے چلے جاؤ. صلوات بھیج دیں محمد. جتنا مانگتے چلے جاؤ گے خدا سے سب سے زیادہ قریب. ابھی میں ایک روایت ملا یادور الفقی سے سناتا ہوں چھٹے امام کی. ایک آدمی ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, ایک آدمی ہے جو مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے, خالی دعا, ہاتھ پھیلا کے خدا کے سامنے. تمہارا امتحان ہے اس میں, کون سا بہتر ہے؟ ہاں وہ تو جب سوال ایسا ہے تو دیکھو جواب تو ہو گئی ہے. سمجھ رہے؟ ایک آدمی مانگ رہا ہے دعا, ایک آدمی پڑھ رہا ہے نماز, جس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے, نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے, لیکن وہ پڑھ رہا ہے نماز, ایک آدمی مانگ رہا ہے دعا. چھٹے امام سے پوچھا کون سا افضل ہے؟ امام نے کہا دونوں. کہا نہیں, دونوں میں کون سا افضل ہے؟ امام نے کہا جو دعا مانگ رہا ہے. نے کہا امام سے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز میں ریاکاری کا امکان ہے مگر مانگنے میں ریاکاری کا امکان. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ایک پھر اور گہرائی میں جائیے, تھوڑا سا اس مسئلے کو اور کلیئر کر لیں تھوڑا. یہ جو دعا ہے نا, دعا, جب شیطان چلنے لگا بارگاہ خدا سے تو اس نے کہا تیرے بندے کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا بھائی یہ بھی بتاتا چلا جا کہاں کہاں سے بہکائے گا. تو اس نے کہا آگے سے, پیچھے سے, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ, آگے پیچھے داہنے, تیرے بندے کو بہکاؤں گا. دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے, کوئی روایت نہیں ہے. آگے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے بہکاؤں گا, دائیں سے بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا. آواز قدرت آئی جو میرے بندے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. کہا کیوں؟ کہا تو نے 4 راستے چنے, 2 راستے چھوڑ دیے. آگے کا راستہ لے لیا, پیچھے کا لے لیا, داہنی طرف کا لے لیا, بائیں طرف کا لے لیا. میرا بندہ تیرے بہکائے میں نہیں آئے گا. ابھی 2 راستے رہ گئے, ایک راستہ نیچے کا رہ گیا, ایک راستہ اوپر کا رہ گیا. جو سجدے میں سر رکھ دے گا اسے معاف کر دوں گا, جو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لے گا. کوشش یہ کیجئے, میرے اس اشرے کا مقصد یہی ہے کہ تمہارے اندر اللہ اور رسول کی وہ محبت پیدا ہو کہ نہ ملنے پر جلدی سے اللہ سے اور رسول سے ناراض آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اس کی مصلحت دیکھیے, کیا پتہ نہ دینے میں کیا مصلحت ہے. اما مجھے کئی اشرے میرے نکل گئے, میں بیمار پڑ گیا تو میں اللہ سے شکایت کرنے لگوں یہ میرے ساتھ کیا ہوا. نہیں, بس ایک ہی جملہ ہے, الحمدللہ علی کل حال, جس حال میں تو رکھے. اس لیے کہ میں اپنا حال معین نہیں کر سکتا ہوں, میرا حال معین کرے گا تو کرے گا. تو میرا معبود ہے, تو میرا پروردگار ہے. اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک ضعیفہ مانگنے کے لیے آئی تھی. اب سپاہیوں نے کہا کہ میں نے احسان کیا ہے اس بادشاہ کے اوپر, مجھے کچھ چاہیے اس سے. اکبر نے بھی کہا لے آؤ. نماز کا وقت تھا, نماز میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہا تھا. اب جو ضعیفہ تھی اس نے جھانک کے دیکھا ایسے دربار میں, تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے. جیسے ہی سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے دیکھا, چلی گئی. کہا میں کچھ نہیں لینا چاہتی. کہا کیوں؟ کہا میں تو بادشاہ سمجھ کے آئی تھی. کہا جب آئی ہو تو لے کے جاؤ. کہا نہیں, میں تو بادشاہ سمجھ کے آئی تھی, میں نے تو دیکھا مصلی پہ بیٹھ کے یہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, تو اگر مانگوں فقیر سے کیوں مانگوں, اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہ مانگتے ہیں. یہ ہے تمہارا معبود, یہ ہے آپ کا پروردگار. الحمدللہ رب العالمین. تو رب کا رشتہ کبھی تم سے ٹوٹنے والا نہیں ہے. مطلب ہم فرعون بن سکتے ہیں, ہم نمرود بن سکتے ہیں, ہم قارون بن سکتے ہیں, ہم حامان بن سکتے ہیں, مگر خدا رشتہ توڑنے والا نہیں ہے. رسول کی رحمت بھی اسی طرح عام ہے جیسے خدا کی ربوبیت. کافر کے لیے بھی رسول رحمت, منافق کے لیے بھی رسول رحمت, بے دین کے لیے بھی رسول رحمت, غیر مسلم کے لیے بھی رسول رحمت, اپنے دشمن کے لیے بھی رسول رحمت. اب مجھے نہیں پتا, معلوم ہے نہیں ہے, لیکن بڑا عجیب و غریب قصہ ہے جو آپ کے دلوں میں اتر جائے گا. جناب ابراہیم اللہ کے عظیم خلیل, اللہ کے دوست, مگر ایک عادت ہے جو ہم سب میں نہیں ہے, ہم سب میں نہیں ہے. ابراہیم کو بخار چڑھ جاتا تھا جب تک کوئی مہمان نہ آئے. ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے اگر گھر پہ کوئی مہمان آ جائے. تو اب بتائیے ہم خلیل بنے تو کیسے بنے؟ ان کو بخار اس وقت ہو جاتا ہے جب کوئی آتا نہیں ہے. اب ایک دن ایسا ہی ہو گیا کہ پوری تلاش کرتے رہے, کوئی آیا ہی نہیں. کہنے لگے بسم اللہ الرحمن, زور سے پڑھیے آپ بھی, بسم اللہ الرحمن. اور جیسے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مشرک ہے, کافر ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ میرے رب کا نام ہے, ہم دسترخوان پہ کھانا شروع نہیں کرتے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ لیں. بسم اللہ پڑھیے اور کھائیے. اس نے کہا بھائی بھوک تو مجھے لگ رہی ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں. ارے کیوں؟
اچھا اس وقت ماحول یہ تھا اگر کوئی کسی کے یہاں کھانا نہیں کھاتا تھا تو مہمان میزبان یہ سمجھ لیتا تھا یہ مجھ سے کوئی برائی کا ارادہ رکھتا ہے. یہ تھا عربوں کے اندر کہ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب بیچارے میزبان کو ڈر لگنے لگتا تھا کہیں مجھے قتل کرنے تو نہیں آیا یہ. اس لیے کہ اس وقت دستور تھا اگر کسی کے ساتھ برا کرتے تھے تو اس کا کھاتے نہ تھے. ارے جملہ تو میں نے بہت بڑا کہا ہے اگر آپ سمجھ لیں. اس وقت کا دستور بڑا اچھا تھا, جس کا کھاتے تھے اس کو اذیت نہیں پہنچاتے تھے. آج کا زمانہ اتنا خطرناک ہے, جس کا کھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی برائی کا ارادہ نہیں, برائی کا ارادہ نہیں ہے. اصل میں جب میں آپ کے خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں تو میں کیوں پڑھوں بسم اللہ. اب آپ کو بڑا برا آدمی لگ رہا ہوگا, یہ مجھے یہ بڑا آدمی اچھا لگ رہا ہے, اور یہ آپ کو داد دینے کا ایک موقع دے رہا ہوں میں بڑی آسانی سے, اور اس پہ آپ سب خوش ہو کے ماشاءاللہ لطف لے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں بڑا اچھا آدمی تھا, آپ کہتے خراب آدمی تھا. بسم اللہ, ہم اور آپ ہوتے کیا مشورہ دیتے, او یار بسم اللہ کہنے سے کہیں مسلمان تو ہو نہیں جاؤ گے, بھوکے ہو اپنا پیٹ بھرو, بسم اللہ پڑھو گھر جاؤ. اس نے کہا کافر رہنا منظور ہے, منافق بننا منظور. مجھے منافق نہیں بننا. جس طرح رسول کے زمانے میں نفاق پھیلا, مگر اس نے کہا نہیں میں منافق نہیں ہوں, کافر ہوں, میں نہیں کھاؤں گا, کیونکہ جب خدا کو مانتا نہیں ہوں تو میں کھاؤں کیوں. بسم اللہ اگر کھلانا ہے تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ کا خلیل ہوں تو کھلاؤں کیسے. اللہ کے دوست کے دسترخوان پہ دشمن کھائے, یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اس نے کہا جی وہ تمہیں برداشت نہیں ہے, وہ ہمیں برداشت نہیں ہے, ہم چلے اپنے گھر. اب وہ اٹھ کے چلے. یہ دسترخوان پہ ابراہیم اکیلے بیٹھے, آواز قدرت آئی, ابراہیم جوش محبت عقل پہ غالب آ گیا. جملہ تو بہت عظیم ہے اگر آپ اسے سمجھ لیں تو. جوش محبت عقل پہ غالب آ گیا. اے ابراہیم ذرا انکار کرنے سے پہلے ایک بات تو سوچ لیتے کہ یہ جو بچپن سے لے کے اتنا بڑا آدمی بن گیا, ہم نے اس کے کفر کی وجہ سے نہ اپنی رحمت کو روکا نہ اپنے رزق کو روکا, تو جب اپنے دشمن پر ہم روزی تنگ نہ کریں تو ابراہیم آپ کو کیا حق ہے. جب سے یہ کافر ہے, شروع پیدا ہوا کافر ہوا, ماں باپ نے کافر بنا لیا, جب سے ہے یہ میں اس کو رزق بھی دے رہا ہوں, اپنی رحمت بھی پہنچا رہا ہوں, تو جب میں نہیں روک رہا ہوں تو آپ کیوں روک رہے ہیں. بفوراً آئی سمجھ میں بات. عزیزوں میں ایک بات کہتا ہوں, یہ خلیل کا دروازہ تھا کہ جہاں کھانا کھلایا تو مذہب پوچھ کے, وہ علی کا دروازہ تھا, کبھی نہیں پوچھا آنے والا کون ہے. جس طرح خدا مذہب دیکھ کے مدد نہیں کرتا, اسی طرح علی مشکل کشائی کرتے وقت نہیں دیکھتے دشمن مشکل میں ہے یا دوست مشکل میں. وعجل, یہ لفظ لگا کے پھر وعجل, انشاءاللہ کل میں اس کا سبب بتاؤں گا. وعجل فرجہم میں کیوں لگوا رہا ہوں, اس کی روایت ہے, باقاعدہ معتبر روایت ہے. تو ابراہیم تم نے اس کا کیوں بند کر دیا کھانا. گئے جناب ابراہیم, تلاش کر کے لائے اسے, معافی مانگ کے لائے, بھائی میرے گھر چلو. اس نے کہا کہ جو آدمی مجھے کھانا کھلانے کو تیار نہیں تھا اللہ کی محبت میں, وہ آخر اب مجھ سے خوشامد کیوں کر رہا ہے, معافی کیوں مانگ رہا ہے, دوبارہ گھر کیوں لے جا رہا ہے. اس نے سبب پوچھا کہ چلا جاؤں گا, سبب بتا دو. ارے توجہ چاہتا ہوں میں, چلا جاؤں گا, یہاں تک واقعہ سارے ذاکروں سے سنا ہوگا, مگر سنیے تھوڑا سا واقعے کا ایک نقطہ ہے جو مین ہے, اسے آج کل پڑھتے نہیں ہیں, یا ہو سکتا ہے جن کتابوں پڑھو انہوں نے اس میں نہ ہو, لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. سنیے. ابراہیم آئے, خوشامد کر کے لائے, کہا چلا جاؤں گا, کھانا بھی کھا لوں گا, سبب بتا دو پہلے کیا ہے. کہا سبب یہ ہے کہ جب تم چلے گئے تو میرے رب نے مجھے ڈانٹ دیا, اور میرے رب نے کہا جب سے وہ پیدا ہوا ہے, جب ہم نے رزق بد نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو. ایک مرتبہ کہتا ابراہیم ہاتھ بڑھاؤ تو میں تمہارا کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں اور میں تمہارے دین پہ آ جاؤں. کہتا کلمہ پڑھا تو